علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب پمز اسپتال لایا گیا تو مجھے کہ اپنے سورس نے یہ اطلاع دی کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو اسپتال کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں خود وہاں چلا گیا، میں نے پمز اسپتال میں جا کے دیکھا تو بہت بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار وہاں موجود تھے، پولیس کی یونیفارم میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور سولین کپڑوں میں بھی بہت زیادہ لوگ موجود تھے، اور جو سولین کپڑوں میں لوگ تھے وہ پولیس والوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ پولیس والوں نے دروازے بند کر دیے تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کسی کو باہر آنے کی اجازت تھی۔ اسی دوران عمران خان کی گاڑیوں کا قافلہ آیا اور عمران خان کو پمز اسپتال میں ایسے لایا گیا جیسے کسی دہشت گرد کو لایا جاتا ہے، اور سابق وزیر اعظم ہیں لیکن ان کے ارد گرد جو سیکورٹی تھی اور جتنا سیکورٹی کے اثار میں ان کو لایا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سابق وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی آدھا گھنٹے کا کوئی پروسیس تھا، ان کی آنکھوں کا انجیکشن وغیرہ لگایا گیا، اس کے بعد ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا، اور جب وہ واپس روانہ ہوئے تو اس وقت بھی بہت زیادہ رش اور سیکورٹی ان کے ساتھ تھی گاڑیوں کا، اور گاڑیاں بہت سپیڈ میں جا رہی تھیں۔ یہ بتایا گیا ہے مجھے کہ جو اڈیالہ جیل سے پمز اسپتال کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ میں انہوں نے طے کیا ہے۔ بہت اوور سپیڈ گاڑیاں آئی ہیں اور اوور سپیڈی گاڑیاں گئی ہیں۔ اس کے بعد جب عمران خان چلے گئے تو میں نے وہاں ہاسپٹل کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ عمران خان کی صحت کیسی تھی، عمران خان کس طرح کے تھے، تو مجھے ایک ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عمران خان صاحب کی صحت تو ٹھیک تھی، وہ کافی بہتر نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھ میں کافی پرابلم ہے اور ابھی اور بھی ان کی آنکھ کا جو ہے علاج ہونا ہے، اور شاید اور بھی کوئی انجیکشن لگیں۔ لیکن ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی، وہ جو آنکھوں کے ہی ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس ایسے انجیکشن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مریض کو ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے اور ہاسپٹل میں رکھ کے ہی مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا، کوئی اس کو اور مسائل تو نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو جیل میں ان کو لے گئے ہیں، یہ جیل میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، یہ ڈاکٹر نے کہا۔ اس نے کہا کہ جیل میں جانے سے ہم وہاں جا کے علاج نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں آپریشن تھیٹر ہے، ہاسپٹل میں ہر چیز اور ہر سہولت اویلیبل ہے، وہ جیل میں نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا یہ یہاں رکھنا چاہیے تھا ان کو، کم از کم زیادہ نہیں تو 12 سے 14 گھنٹے تو کم از کم وہ یہاں رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قیدی جو ہے وہ جب جیل میں ہو تو یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ کورٹ اس کا خیال رکھے، کورٹ اس کا علاج کرائے، اور حکومت جو ہے وہ بڑی کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہی عمران خان کے ساتھ۔ دیکھیں، سیاست ہے، مقدمات ہیں، وہ اپنی جگہ، ان پر جو مقدمات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو وہ سیاست سے ان کی مخالفت ہے وہ بھی آپ کرتے رہیں، لیکن کم از کم ان کو جو ان کی بنیادی حق ہے، ان کو جو بنیادی سہولتیں ہیں صحت کے متعلق، وہ تو کم از کم فراہم کی جائیں، اور ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ بھی کم از کم ان کو فراہم کیا جائے، جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں وہ ماحول تو ان کو دیا جائے۔ عمران خان کو وہ ماحول بھی نہیں دیا جائے۔ پھر اسی دوران میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہنوں کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو پمز ہاسپٹل لایا جا رہا ہے، عمران خان کی بہنوں کو بھی نہیں بتایا گیا، اور جب پمز ہاسپٹل سے روانہ ہو گئے عمران خان انجیکشن لگوا کے اپنی آنکھ کا علاج کرا کے، تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمود خان اچکزئی کو فون کر کے یہ بتایا گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ علاج کے لیے آئے تھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے نہیں بتایا گیا کہ جی وہ آئیں اور آ کے دیکھ لیں۔ اسی طرح ان کی بہنوں کو بھی نہیں بتایا گیا۔ پھر ان کی بہنیں آج ملاقات کے لیے گئی تھیں، ملاقات کا دن تھا، ان کی بہنوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بہنیں بھی اب بوڑھی ہیں، بزرگ عورتیں ہیں، وہ ان کی ایک بہن جو ہے وہ بیچاری نماز پڑھنے کے لیے ایک پلازے میں گئی، اور وہ درمیان میں نالا تھا، اس نالے کو اس نے پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ اس کے اندر ہی گر گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ بھائی کو بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور مختلف اپنی شرائط تسلیم کی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بالکل کسی طرح بھی جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے یہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا وہ ذرا سنیے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے ڈاکٹر کو میرے تک ایکسیس دی جائے۔ ہم نے جو ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی ہے وہ پہلے سے کلیئر ہیں اور پہلے بھی بتا چکے ہیں
उन्होंने कहा पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए, लेकिन अब हमने ये कहा है कि अगली दफ़ा अगर आप जाएं तो उनको प्लीज़ बता देना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें देखना नहीं है इमरान खान को जेल में, हमें उनको अस्पताल में देखना है। हमें उनके अस्पताल में सारे चेकअप, सबको पता है कि कब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले वो कहता है कि आप अपने सारे मुकम्मल टेस्ट करेंगे, उसके बाद ताकि हमें पता चले कि ये आपकी जो कंडीशन है ये हुई क्यों है। और ये सिर्फ आंख को देखने से नहीं होगा, हमें ज़रूरी और अर्जेंट है। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है कि आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, उसके बाद जो स्पेशलिस्ट वहाँ पे होंगे उनकी निगरानी होगी इमरान खान के डॉक्टर्स की, क्योंकि इमरान खान की जो हिस्टोरिकल सारा डेटा है मेडिकल वो इमरान खान के डॉक्टर्स के पास है और फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है। देखें सीधी सी बात है, ये इतना झूठ बोल चुके हैं कि हमें पता है कि जब आप पिम्स में लेकर जाएंगे, एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसके अंदर हम कैसे इन पे एतबार कर सकते हैं। आप हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो आंख में टीका लगता है इसके बाद इसकी आफ्टर केयर होती है, इसकी मॉनिटरिंग होती है, और एक आधे घंटे में जो हमें रात को पता चल रहा है टीका लगाया, गाड़ी में डाला, वापस जेल के अंदर। तो इमरान खान की मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही, ये इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखिए पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में पिछले से जुमे का दिन होगा या हफ्ते का दिन होगा, हमें ये बारी बारी कहा जा रहा था कि जो पीटीआई के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे थे, पहले शायद याद सादिक ने कहा कि जेल में भेजना है, 2 डॉक्टर भेज देते हैं जेल में, इमरान खान के जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। हमने हमारे डॉक्टर्स ने कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि हमें उनको जेल में भेज के फायदा क्या, वो जेल है, वो हॉस्पिटल नहीं है, हमें उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, एक दफा कहा। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि अब मोहसिन नकवी की कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके साथ, और उसमें मोहसिन नकवी ने गारंटी, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था हमारे साथ, जो हुसैन उनके लिए फ़ोन करके हमें पैगाम मुझे दिया और हमारे फैमिली को बताया कि वो कह रहे हैं तसल्ली करो, ये अल-शिफा का जो नाम आ रहा है ये गलत है। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रहा है कि शिफा इंटरनेशनल ही होगा और फैमिली मेंबर और डॉक्टर की मौजूदगी में होगा। अब हम चाहते हैं कि जिन लोगों के जो पीटीआई के जो लीडरशिप थी, जिनके साथ मोहसिन नकवी ने ये गारंटी दी थी, वो तो आके टीवी पे बताएं कि मोहसिन नकवी ने आया उनको क्या कहा था, क्योंकि उसके बाद अगली चीज जो उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, हमें पूरा दिन कुछ नहीं पता था। हमें सिर्फ ये पता था टीवी से कि कोई 2 डॉक्टर अंदर गए, लेकिन हमें कई दफा ये हम टीवी पे देखते हैं, कई दफा मानते हैं, कई दफा नहीं मानते। आपको पता है कि हमें तस्दीक भी नहीं मिलती है किसी से। फिर टीवी पे पता चला कि कोई डॉक्टर अंदर चले गए हैं, वो उसके अंदर क्या कहते हैं जेल के अंदर। तो वो जो मोहसिन नकवी पिछले हफ्ते ट्यूसडे को टीवी पे बैठ के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि 3 दिन के लिए इमरान खान के इलाज में ताखीर हुई है, तो इलाज तो इमरान खान का नहीं हो रहा था, वो तो सिर्फ जेल में मुआयना के लिए, ताकि उनको सपोर्ट कर सकें। जो उनके डॉक्टर्स ने, जो उन्होंने पहले अपना वो जो बनाया हुआ था, उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने और डॉक्टर भेज दिए। अब सरकारी ये जो डॉक्टर्स हैं, जो मेरी बहन ने भी कहा कि ये तो रिपोर्ट ही ठीक नहीं है, जिस तरह इन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है, किसी डॉक्टर को आप भी जाके दिखा दें, सारे आपको पता है कि आप डॉक्टर्स को जानते होंगे, उनको पूछ लें कि आया ये मुकम्मल रिपोर्ट है, ये इमरान खान के साथ इस किस्म का मजाक होगा। तो जब बल्कि मेरी बहन तो ये भी कह रही थी कि जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, जिन्होंने इमरान खान का मुआयना किया है, वो क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि क्या हुआ है। हमने तो किसी डॉक्टर से नहीं सुना जो उनका इलाज कर रहे हैं, वो जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं इमरान खान के इलाज की भी, और जो टेस्ट रिपोर्ट्स उनकी बना रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आके सामने बैठ के समझाते कि उन्होंने क्या टेस्ट में देखा है, और क्यों नहीं समझाते कि वो इलाज जो कर रहे हैं आया उनके लिए ये ठीक है। इमरान खान को आधे घंटे के लिए लाया जाए, टीका लगाया जाए
اور فوراً سے پیشتر جیل میں واپس منتقل کر دیا. آیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا ان سے سوال کر کے یہ پوچھے کہ آیا یہ میڈیکل پروسیجر کے سے اس طریقہ کار سے وہ مطمئن ہے کہ عمران خان 80%, 90% پاکستانی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. بات سیدھی سی ہے, جتنی محنت ہو رہی ہے کہ فیملی اور عمران خان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. اب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں. آیا یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ ہم پھر سے سوال پوچھتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے تو ہمیں جانے دیتے اندر, ہم دیکھ لیتے, ہم آ کے, آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ جو سچ ہوتا ہے ہم آپ کو آ کے بتاتے ہیں. اگر ٹھیک ہوتی ہم ہی آپ کو آ کے بتاتے کہ اب عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے. آپ عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم شفا انٹرنیشنل کا مطالبہ بھی کریں گے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورا مکمل ان کا معائنہ کیا جائے عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں, اسپیشلسٹ کام کریں گے اور فیملی کی موجودگی میں. اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, یہ ختم نہیں ہوگی جب تک عمران خان ہسپتال تک نہیں پہنچتے. ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی فیملی کو, ہم کسی کی بات پہ نہیں یقین کریں گے. جب تک ہم خود نہیں عمران خان کو اور عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر کے وہ ہمیں ری ایشور نہیں کرتے کہ یہ ٹیسٹ رپورٹس میں کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے, ہمیں قبول ہے. جب تک ہم کوئی بھی بات کرے گا 1% کیا, ہم اس کا ذرا بھی فیصد کا ہم یقین نہیں کریں گے. کہ ہمیں نہیں یقین کہ ٹیسٹ ان کے ہیں, کس کے اگر بلڈ ٹیسٹ کیے بھی ہیں, کون سے ٹیسٹ ہیں, کس کے سامنے کیے, جو رزلٹ اگر کوئی ہے بھی وہ ان کا رزلٹ ہے کسی اور کا رزلٹ ہے. دیکھیں جب تک ان لوگوں کے سامنے جن پر ہمارا اعتبار ہے جب تک وہ نہیں ہوگا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. اور ان کا پاس ریکارڈ ہے, عمران خان خود کہتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. اگر ہر چیز اتنی کلیئر ہوتی تو ڈر کس چیز کا ہے, کیوں نہیں چیز سامنے لاتی. جو بھی بیماری ہے ٹھیک ہے, اگر بیماری ہے بھی تو اس کو سامنے لے کے آئے نا, اسے چھپا کیوں رہے. اس کو بھی نہیں لائے, جو ڈاکٹرز جنہوں نے یہ علاج کیا وہ تو سامنے آ کے بتائیں کیا کیا, بتائیں آگے. دیکھیں ان ڈاکٹرز کو سامنے کیوں نہیں لے کر آئے. عمران خان کی بہنوں کو آپ نے سنا, عمران خان کی بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے اور جب ان کا علاج ہو تو ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ بھی آ جائیں. دیکھیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو یہ تو خود ڈاکٹر شہباز گل نے بھی یہ بتایا کہ وہ ان کو جب ملنے گئے ہاسپٹل میں تو ان کے ذاتی معالج ان کے ہر وقت ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی ہر چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے. اور عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں, سیاست ہوتی رہے گی, سیاست چلتی رہے گی. سیاست آپ دیکھیں عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے, کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہیں, سب سے زیادہ مقبولیت ان کو ہے. اور نوجوان جو ہے ان کے شدائی ہیں, پاکستان میں کے اندر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں, اور ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں. اب عمران خان کی مقبولیت سے حکمران خوف زدہ ہیں. یہ خوف کی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں ان کو لایا جاتا ہے تو ان کا جناب علاج کرایا جاتا ہے تو کسی گھر والے کو نہیں بتایا جاتا. سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ پمز اسپتال میں تھے, تو پمز اسپتال میں ان کو پارٹی کے لوگ بھی ملتے تھے, پارٹی کے لیڈر بھی ملتے تھے, ان کے گھر کے لوگ بھی ان کو ملتے تھے, ان کا علاج بھی ہوتا تھا, وہ بھی اسی پمز اسپتال میں رہے تو وہ علاج بھی اپنا کرا رہے تھے. تو عمران خان کو آخر وہ سہولیات کیوں نہیں فراہم کی جا رہی؟ میں سمجھتا ہوں یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. ان کو کم از کم جو ہے وہ جگہ اور ساری سہولتیں وہ فراہم کرنی چاہیے. مجھے پمز ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آنکھوں کا یہ آپریشن ہوتا ہے اور آنکھوں کا اس طرح کا انجیکشن لگتا ہے تو 12 سے 14 گھنٹے جو ہے مریض کو مانیٹرنگ کے لیے رکھا جاتا ہے. اب یہ کتنی ناانصافی ہے کہ ان کو لے کے چلے گئے ہیں کہ ہاسپٹل میں
ہاسپٹل سے ان کو جیل میں لے کے چلے گئے، جی آپ جیل چلے جائیں، اور 12-14 گھنٹے بھی ان کو ہاسپٹل میں نہیں رکھا گیا۔ پھر جب آنکھ کا آپریشن، کسی بھی آنکھ کا کوئی نارمل بھی آپریشن ہو تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے گاڑی میں سفر نہیں کرنا، کوئی زیادہ جھٹکے نہ لگیں، کوئی ایسی بہت احتیاطیں بتاتے ہیں، بہت ساری انوائرمنٹ کا بتاتے ہیں کہ ماحول کس طرح ہو، کس طرح کے ماحول میں آپ نے رہنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اسی وقت آدھے گھنٹے بعد ہی لے گئے ہیں، اور بہت سپیڈ سے گاڑیوں کو لے کے گئے ہیں۔ پتہ نہیں راستے میں ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم، آپریشن تازہ انجیکشن لگا ہے، اس کے بعد کوئی اور تکلیف نہ ہو گئی ہو، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، عمران خان سے پارٹی لیڈروں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، عمران خان سے جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو نہیں